أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 پہ ہم پہنچ گئے اور اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے جو ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال دریافت کیا کہ اس وقت آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے نے مطلع کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 60 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا۔ یعنی کہ علم کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک بندہ ہے ہمارا خضر، جن کے بارے میں آتا ہے کہ نام خضر علیہ السلام تھا، ان سے جا کر ملو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی رہوں گا، اور دو دریا کے ملنے کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ملنے کی جگہ بتائی تھی، تو کہنے لگا میں نہیں چلنا چھوڑوں گا اور برسوں چاہے چلتا رہوں۔ ان کے ساتھ یوشع بن نون ان کے ساتھی تھے، تو وہ ساتھ جا رہے تھے ان کے، اور ان سے وہ نوجوان ساتھی تھے، ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے علم کے لیے برسوں چلنا پڑے تو میں چلوں گا۔ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جستجو پتہ چلتی ہے گی، اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر بہت ضروری ہوتا ہے گا۔ اس کے جو پوائنٹس ہیں آخر میں لیسنس ہم بعد میں نکالیں گے، پہلے آیتوں کو کر لیتے ہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بحر امر ریڈ سی کے شمالی کونے سے نکلے اور دو کھاڑیوں یعنی کہ مقام کو مجموع البحرین کہا گیا ہے گا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مقام دریا نیل پر واقع ہے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنا سفر جاری کیا۔ آیت نمبر 61 فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پہ، یعنی جہاں پہ دو دریا ملتے تھے اس مقام پہ دونوں پہنچ گئے۔ نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا سرنگ کی طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک مچھلی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا اس مچھلی کو ساتھ لے جاؤ، اور وہ مچھلی کہا جاتا ہے کہ پکی ہوئی مچھلی تھی۔ جہاں مچھلی ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہوگا جہاں پہ تمہیں وہ ہمارا بندہ ملے گا، یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے گا۔ تو انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا تھا، لیکن جب یہ ایک مقام پر پہنچے تو دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ مچھلی کیا ہوئی، وہ خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور اس جگہ مطلوبہ شخصیت سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ مجمع البحرین کے قریب پہنچ کر وہ زندہ ہو کر ان کے توشیدان سے باہر نکلی، اور اس نے سرنگ سی بنا کر دریا میں ایک راستہ بنا لیا۔ اور اس منظر کو یوشع بن نون نے دیکھا، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ کرنا بھول گئے۔ آیت نمبر 62 فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ البتہ تحقیق ہمیں اپنے سفر میں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ یا مفسرین نے بتائی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اسی وجہ سے محسوس ہوئی کہ آپ اپنے مقام سے جو دو دنیا کے ملنے کا مقام تھا اس سے آگے نکل گئے تھے، ورنہ اس مقام تک پہنچنے میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونا تھا۔ تو انہوں نے اس مقام پہ جب آگے نکل گئے تو ان کو عجیب تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ چلو بھوک لگ رہی ہے، اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر ٹیک لگا کے آرام کیا تھا وہاں سمندر کو چلی گئی۔ آیت نمبر 63 قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اس نوجوان نے کہا دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، یعنی اس وقت مچھلی جو تھی وہ نگاہ سے نکل گئی تھی میری۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور نہیں مجھے بلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر بھی کرتا۔ اس نے تو بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے، یعنی کہ مچھلی جو تھی وہ اس جگہ نکل گئی تھی اور عجیب انداز سے راستہ بنا کر دریا میں چلی گئی، اور شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ یعنی شیطان کا کام ہوتا ہے کہ بہت ضروری اہم کام جو ہوتا ہے وہ بھلوا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی ضروری چیز اہم بات ہوتی ہے وہ بھلوا دیتا ہے شیطان، اور موسٹلی کیسا ہوتا ہے کب یاد آتی ہے کہ زیادہ تر نماز میں یاد آتی ہے، اور بعض اوقات نماز سے جب نکلتا ہے انسان تو دوبارہ بھلوا دیتا ہے گا۔ آیت نمبر 64 قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہم تلاش تھی۔ فرتد على آثارهما قصصا، بس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقشے پا کر
نقش قدم پر جو پیچھے انہوں نے فٹ اسٹیپس چھوڑے تھے اس کے پیچھے پیچھے واپس گئے. ادھر سے پتہ چلتا ہے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع بن نون، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ مین چیز تھی کہ آپ کو وہ جگہ یاد رکھنی تھی جہاں پہ مچھلی نے نکلنا تھا، ٹھیک ہے، یہی نشانی بتائی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں وہی بھول گیا. تو دیکھیں استاد جو ہوتا ہے وہ شاگردوں کی کوتاہی پر درگزر فرماتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے اور ان کا عذر بھی قبول کرتا ہے. یعنی یہاں پہ انہوں نے جو اپنا عذر پیش کیا، اپنی معذرت پیش کری تو اسے قبول کیا گیا، بلکہ انہیں دھتکار کے نکال نہیں دیا گیا. تو یہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے گا کہ وہ کسی کی تربیت کے مامور ہے، اور اگر والدین ہیں گے تو بھی اپنے بچوں کو عذر و قبول کرنا چاہیے تاکہ ان کی غلطیوں سے، کیونکہ ہر بندہ اپنی غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آیت 65 فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو پایا انہوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک خاص علم اپنے پاس سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص علم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے، اپنے خزانہ فیض سے انہیں خصوصی علم دے رکھا تھا. اور اس یعنی ایک علم تو وہ ہے جو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے باقاعدہ محنت و مشقت کے عمل سے گزر کر حاصل کرتا ہے گا، جیسے کہ مدرسوں میں یا کہیں اسکول کالج میں پڑھا جاتا ہے گا، اس کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے گی سائنس وغیرہ میں. لیکن ایک علم کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست کسی انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے گا. تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کونیا علم تھا، یعنی کائنات کے خاص پوشیدہ رازوں کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا. اور یہ کس بندے کو دیا تھا؟ اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفید زمین پہ بیٹھے تو وہ حصہ زمین کا ان کے نیچے سے سرسبز ہو کے لہلانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. آیت نمبر 66 قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو خاص حکمت دانائی تک کی گئی ہے گی تو میں اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنا چاہتا ہوں. ایک سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. علم حاصل کرنے کے کچھ ادب و تقاضے ہوتے ہیں گے، یعنی کہ ہم نے استاد کو بس پیمنٹ کرنی ہے کہ فیس دینی ہے کہ اس کے بعد ہماری مرضی ہے کہ ہم جیسے چاہے ٹریٹ کریں. تو یہاں وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے ادب سے پوچھتے بھی ہیں گے، ان کی پرمیشن لیتے ہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ، اور علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے ساتھ وقت گزارنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ پچھلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یوشع بن نون، وہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں گے علم کا. اب جہاں تک انہوں نے سفر کرا، جہاں تک اب یہ مزید آگے جو سفر ہوگا وہاں پہ وہ یوشع بن نون نہیں ہوں گے. وہاں جہاں ان کے استاد انہیں کہتے ہیں کہ اب بس یہیں تک تمہارا سفر رہے گا، تم نے یہیں تک کنٹینیو کرنا ہے، وہیں تک رہتے ہیں گے. تو آج کا جو دور ہے ہم نیٹ کے تھرو بہت ساری چیزوں کے تھرو انفارمیشن تو اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن علم نہیں آتا. تو علم کے لیے کچھ محنت درکار ہوتی ہے، کچھ سفر کی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ علم جو ہوتا ہے آپ کے اندر پکا ہوتا ہے گا. تو آیت نمبر 66 میں کیا کہتے ہیں؟ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. اس نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ صبر. انسان کے اندر پیشنس ہونے چاہیے، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے گی جو فرسٹ پوائنٹ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے گی، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیز سمجھ میں آتی ہیں گی. آیت نمبر 68 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور پھر خود ہی کہتے ہیں خضر کہ آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پہ جس کو آپ کو پوری خبر ہی نہیں ہے. یعنی میرے ساتھ رہ کر آپ کو میرے عجیب کام لگیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور ان کاموں کی حقیقت کے بارے میں آپ پوری طرح آگاہی بھی نہیں ہوگی. آپ کو جو باتیں آپ کے دائرہ علم سے باہر ہوں گی ان پر تو صبر کیسے کر پائیں گے آپ. اور یہاں تو خاص کچھ امور ہیں گے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں گے، ان کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم دیا گیا ہے خضر علیہ السلام کو، جس کی وہ رہنمائی کریں گے ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آنے والے واقعات ہیں. لیکن ویسے بھی علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت درکار ہوتا ہے گا. اگر انسان سیکھنے والا بندہ ہے گا، پہلے اسٹیپ پہ سوالوں کی بوچھاڑ کرے رکھا ہے، یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بھی سیکھوں یہ بھی مجھے، ہر چیز پہلے موڑ پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بلکہ اگر وقت سے پہلے کچھ علم حاصل کیا جائے تو بعض وقت وہ علم فائدے کی جگہ نقصان دیتا ہے گا، کیونکہ اس کی وہ حکمت آپ کے سامنے کھل کر نہیں آ پاتی ہے گی، اور وہ چیز ہمارے لیے مزید نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے گی. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنا بہت ضروری ہے گا. بہت سی باتیں پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتی تو خود کو روکنا پڑتا ہے گا. اور خاص طور پہ یہاں دیکھیں گے کہ سوال کرنے سے وہ روک دیں گے، کیونکہ دین میں زیادہ سوال کرنا دین پہ عمل کرنے کو بھی مشکل بناتا ہے.
آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا آپ کسی حکم کی، یعنی آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا، انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے مجھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک انبیاء تھے، ان کو احساس تھا کہ میں کیوں نہیں صبر کر پاؤں گا، لیکن یہاں کچھ امور ہی ایسے ہونے تھے جو مطلب نارمل آنکھوں سے دیکھے جائیں تو وہ صحیح نظر نہ آئے، لیکن یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آیت نمبر 75 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں، یعنی آپ کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے گا تو میں جو کچھ کروں میرے ساتھ خاموشی سے چلنا ہے گا اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے گا، مگر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ میں جب مناسب سمجھوں گا تو ان چیز کی حقیقتوں کو تفصیل خود بیان کر دوں گا۔ تو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ خاص طور پہ جب کچھ انسان کو سیکھنا ہو تو بہت صبر کے ساتھ روک کر رکھنا ہوتا ہے گا۔ ایک دفعہ لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی حکمت کیسے عطا فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ خاموشی کے ذریعے میں لوگوں کی غلط کاموں پہ خاموش رہ کے اس میں سوچ وچار کرتا تھا، یعنی پہلے اسٹیپ پہ ہر چیز کے بارے میں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کیا، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے گا، بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر کر بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ سامنے والا بندہ جو عمل کر رہا ہے گا ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے وہ چیز صحیح ہو غلط نہ ہو، تو ہمارے اندر بعض اوقات بالکل پیشنس صبر نہیں ہوتا ہے گا۔ کوئی بندہ ایک فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اپنے ایموشنس کا اظہار کرتا ہے کہ سامنے والے نے کچھ کہا ہے، تو ہم یہ بھی نہیں انتظار کرتے کہ وہ فون رکھ دے پھر اس سے پوچھیں دریافت کریں کہ بھائی کیا بات ہوئی ہے، پیچھے سے ہم شروع کرتے ہیں نہیں بتاؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ تو تھوڑا بندے کے اندر صبر ہونا چاہیے، اگر آپ کو واقعی میں علم چاہیے، نالج چاہیے تو اس کے لیے ایک صبر بہت درکار ہے، اور دوسری چیز اس کے لیے سفر۔ جب تک آپ نے سفر نہیں کیا علم کے راستے میں اور تکلیفیں برداشت نہیں کری تو آپ کے اندر وہ علم جو ہے وہ پکے گا نہیں، پک کر جیسے بندہ کندن بنتا ہے نا وہ چیز نہیں آئے گی۔ تو انفارمیشن تو ہر جگہ سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ بندے کو نکھارتا ہے گا، وہ بندے کو سنوارتا ہے گا، تو اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، اس کے راستے کی کٹھن مراحل کو طے کرنا وہ بہت ضروری ہیں گے۔ ہم دیکھیں ہم نے بچپن سے لے کے آج تک کتنا سفر کیا ہے گا دنیا کے علم کے لیے، دنیا کے 1 2 سیکھنے سے لے کر اور کتنی بڑی بڑی کتابیں بکس سیکھی ہیں گی، لیکن کبھی دین کے علم کے لیے بھی ہم نے سفر کیا ہے، کبھی ہم اس راستے میں بھی نکلے ہیں، اس راستے میں اپنا پسینہ بہایا ہے گا، تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے نا، یہ ایک دفعہ اپنے رب کے راستے میں بھی نکلنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ویسے تو جمعے کا انتظام کیا ہے گا کہ ہر جمعہ خطبے کے ذریعے ایک ہماری دینی علم کی مجلس طیب آتی ہے گی، ہماری خواتین تو اس سے محروم ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم کہیں نہ کہیں ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو نکل کے جائیں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا، شریعت کے احکامات کا علم ہم حاصل کریں، تو یہ چیز ہمارے روحانیت کے لیے بھی بہت ضروری ہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کا بھی مسافر بنائے اور اس علم کے راستے میں بھی تکلیفیں جو آئیں اس کو صبر کر کے برداشت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری جھولی اپنے خاص علم سے جو کہ اس نے قرآن حدیث کی روشنی میں عطا فرمایا گا اس کو سمیٹنے والا بنائے۔